YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور پیارے دوستوں، جس طرح آپ ہمارے چینل کو لائک کر رہے ہو، سبسکرائب کر رہے ہو، یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ ہم بھی آپ کے ہفتے میں سمجھیں کہ 2 یا 3 بار آپ کو ضرور ملتے ہیں اور مختلف پروگرام میں آپ سے بات بھی ہوتی ہے۔ اور پیارے دوستوں، میں نے یہ بھی آپ سے کہا ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ سوال کریں گے تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن کوشش کریں کہ سوال اچھا کریں اور بامقصد سوال کریں تاکہ اس کا جواب بھی آپ کو اچھا ملے اور بامقصد ملے۔ پیارے دوستوں، یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا نام ہے بے اولادی کا علاج۔ اکثر سے زیادہ ایسا ہے کہ لوگ بے اولاد ہیں اور وہ اولاد کے لیے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ اولاد ہو جائے۔ اس میں جو سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو اپنی مردانگی ثابت کرنا ہوتی ہے۔ اس کو بس ایک ہی خیال، ایک ہی سوچ اس کو دیمک کی طرح اندر سے کھاتی ہے کہ وہی میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کی اولادیں ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ہماری بہن ہے، اس کی اولاد ہو گئی، فلانے کی اولاد ہو گئی، فلانا میرا دوست ہے، اس کی اولاد ہو گئی، فلانے کی اولاد ہوگی، میری اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، تو وہ بھی اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی محفل میں چلی جائیں تو لوگ ہمدردی میں ان کے اوپر طنز کرتے ہیں، مثال کے طور پر 2-3 بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوں گی تو اب انہوں نے سب کو سنانا ہے کہ اس لڑکی کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ کیا کریں گی، آئیں گی روتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ گھمائیں گی اور کہیں گی او ہو کتنی پیاری ہے، کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی ہے، اور میں جب بھی اس کے گھر جاتی ہوں مجھے چائے بھی پلاتی ہے، کھانا بھی کھلاتی ہے اور بہت اچھی ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہے۔ اور پھر کہے گی اس کا شوہر کم وقت اس کا علاج بھی تو نہیں کراتا۔ اور ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں سارا قصور جو ہوتا ہے وہ لڑکی پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ مرد نے اگر بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی صلاحیت کھو چکا ہے، ٹھیک ہے، اپنی صلاحیت کھو چکا ہے، تو اس پر وہ کچھ نہیں کہے گا کہ میں نے کیا کچھ کرتا رہا اور کیا میں نے کیا جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ وہ آ کے عورت کو ہی کہے گا کہ یہ بانجھ ہے، اس کا مقدر ٹھیک نہیں ہے، اس کی قسمت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح کی جو باتیں ہوں گی وہ اس لڑکی کو سہنی پڑیں گی۔ پھر ساس اور نندیں جو ہیں وہ بھی اسی کو بات پہ ٹوکیں گی، تمہاری کون سی اولاد ہے، تمہاری اولاد تو ہوگی ہی نہیں، تم تو بانجھ ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، اس طرح کی باتیں چلتی رہتی۔ اور جس وقت یہ باتیں چلتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں یا عزیز کرتے ہیں یا رشتہ دار کرتے ہیں، تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یقین کریں یہ وہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مرد اپنے دوستوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دوست ان کو بار ایک ہی سوال کرتے ہیں، اچھا کتنی اولادیں، اولاد ہوئی نہیں ہوئی، اس کو یہ ٹینشن دیتے ہیں۔ اب ٹینشن دینے کی وجہ سے وہ بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی ٹینشن دیا جاتا ہے، گھر میں کوئی خاتون اگر ان کو ملنے آ جائے، کچھ ایسا ہو جائے تو ان کی ساس فوری کہے گی یہ تو ہم بانجھ لے آئے بیاہ کے، ہم اپنے بیٹے کی شادی کروائیں گے، تو نندیں بھی اسی طرح کہیں گے جی ہم اپنے بیٹے کی شادی کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی اس عورت کی جو اولاد ہے اس کے شوہر کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ اور کبھی اگر عورت کہے نا کہ چلتے ہیں میڈیکل کرواتے ہیں تو شوہر اس کو مارنا شروع کر دے گا، تم مجھے لوگوں میں بے عزت کرتی ہو، تم یہ کرتی ہو، تم وہ کرتی ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا برداشت کرتی ہے تو عورت، تکلیفیں پریشانیاں جو برداشت کرتی ہے وہ عورت، اور کس کیفیت سے وہ گزرتی ہے۔ کیا آپ دیکھیں نا کہ ان کی بھابیاں بھی آ کے کہیں گی جی اولاد نہیں ہوتی اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ٹارچر ہے جو اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات ہے جی بات ہوگی ختم ہوگی ٹل گئی، نہیں، یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے۔ یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اس کیفیت سے جو لوگ گزر گئے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ بھئی آپ کس طرح وقت گزار رہے ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، میں آپ کو علاج بتاتا ہوں، آپ علاج کریں، خواتین بھی اور مرد بھی کوشش کریں کہ سورہ کوثر
سورہ کوثر کو 333 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں. سورہ کوثر کو 333 مرتبہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، یعنی اس کو پابندی سے پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور جھک جائے اور اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ العزیز اولاد بھی ہوگی اور اچھی بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی نماز کی پابندی کریں، بیوی کو بھی نماز کی پابندی کروائیں اور بیوی شوہر کو نماز کا پابند کریں. اور کوشش کرے کہ جیسے گرم تاثیر والی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کم رکھیں. گرم تاثیر والی مثال لے لو، مچھلی، انڈا، اس طرح کی جو بھی گرم چیزیں یا گوشت، تو ان کا دیکھیں اگر زیادہ وہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو اس کو کم کروائیں. اور اس کے بعد جا کے آپ جڑی بوٹیاں ہیں، کئی جنی حکیم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جڑی بوٹیاں ان سے لیں. اور کئی جگہوں پہ ہمارے یوٹیوب پہ بھی پروگرام چلتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جی یہ کرو وہ کرو، تو وہ کریں. اور سب سے پہلی جو بات ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کریں. اور یقین کریں اپنے اللہ کو راضی کر لیا نا تو انشاءاللہ العزیز اولاد بھی ہوگی، اچھی بھی ہوگی اور نیک بھی ہوگی. تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر الزام لگاؤ یا کہ اس کی کسی کی بہن بیٹی کو بیاہ کے لاؤ اور اس کو طلاق دے کے رخصت کر دو اور مشہور کر دو جی یہ بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی. اب وہ عورت کا صبر بھی تو دیکھیں. عیب اور برائی آپ کے اندر ہے لیکن وہ کسی کو نہیں کہہ رہی. وہ آپ کی اس حالت میں بھی عزت رکھ رہی ہے، اس حالت میں بھی اس کی آپ کی عزت برقرار رکھی ہوئی ہے اس نے. نہیں تو وہ اعلان کہہ سکتے جی شوہر اچھا نہیں ہے، شوہر میں فرق ہے، لیکن وہ بیچاری یہ کہے گی تو رات بھر مار کھائے گی اور دن کو تانے سنے گی. تو پیارے دوستو اس کا بہترین علاج. اور دوسرا میں آپ کو ایک آسان سی چیز بتاتا ہوں، وہ آپ خود گھر میں کر سکتے ہیں. سفید پیاز آپ کو مل جاتا ہے، وائٹ کلر کا پیاز. وائٹ کلر کا پیاز آپ کو ملتا ہے. آپ ایسا کریں کہ 1 کلو دودھ لے لیں، 1 کلو دودھ لے لیں اور 1 گٹلی پیاز کی لے لیں، سفید پیاز کی گٹلی لے لیں. اس پیاز کو چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ دیں، کاٹ کے اس دودھ میں وہ ملا دیں. اس دودھ میں ملا کے دودھ کو خوب جوش دو. دودھ جو ہے نا یہ سمجھو کہ بالکل کھویا بن جائے، دودھ بالکل کھویا بن جائے. تو وہ میاں بی بی بسم اللہ کر کے وہ جو ہے نا کھائیں. روز رات میں یہ کھائیں 1 چمچ کے برابر یا آدھی چمچ کے برابر. اگر آپ زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو زیادہ دودھ لے لیں، زیادہ. لیکن بنانا اس کا بالکل کھویا ہے. یہ بنائیں گے انشاءاللہ جو مردانہ قوت آپ کی کمزور ہے یا ختم ہے وہ بھی بحال ہوگی انشاءاللہ اور اولاد بھی ہوگی. لیکن استعمال دونوں کو کرنا ہے. یہ نہیں کہ شوہر کہے تو استعمال کر، وہ کہے تو استعمال کر، نہیں، دونوں کو استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور پابندی سے سورہ کوثر 333 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. چاہے آندھی ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے بارش ہو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا، ایک دن اگر بیچ میں ناغہ ہو گیا تو دوسرے دن اس کو ڈبل کر لیں، دوسرے دن ڈبل کریں، ناغہ نہ کریں. اور اللہ سے سچے دل سے مانگیں، انشاءاللہ اولاد ضرور ہوگی. پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.